اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آل عمران کی کل ہم نے آیت نمبر 14 کی تھی، اور بڑی امپورٹنٹ آیت تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے خود بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کن کن چیزوں میں اٹریکشن رکھی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہاں پر بتائی ہیں، اور کل ہی ہم نے اس کو دیکھا تھا، ایکسپلین کیا تھا۔ اور واقعی اگر ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں تو ان چیزوں میں اٹریکشن ہے، بہت اٹریکشن ہے، کہ اگر انسان اس میں کھونا چاہے نا تو اس کو بالکل بھی وہ کھو سکتا ہے، اور اس کو ٹائم ہی نہ ملے کوئی اور چیز کرنے کا، کیونکہ آج کل تو یہ آن لائن جو چیزیں ہو گئی ہیں کہ جیسے انسٹاگرام ہے، فیس بک ہے، اس میں بہت نالج بھی آپ کو مل سکتی ہے، ایکسپوجرز بھی مل سکتے ہیں، ٹویٹر ہے، لیکن آپ اس میں بہت غلط چیزوں میں بھی آپ پڑ جاتے ہو، چیزوں میں اتنے پیجز ہیں چیزوں کے، اور دوسری ایکسپوجرز کے، کوئی ہوٹلز کے، کوئی کھانے کے، کوئی گھومنے کے، کوئی چیزوں کے، اتنے زیادہ اٹریکشن ہیں کہ آپ ان چیزوں میں بھی کھو سکتے ہو۔ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سب یوز کرنا حرام ہے، لیکن آپ کیا چاہتے ہو اس چیز سے وہ آپ کو دیکھنا ہے۔ آپ اپنے بچوں کی کیسی اپ برنگنگ کرتے ہو، یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی اور پیج دیکھیں تو آپ ان کو ڈانٹنا مارنا شروع کر دو، لیکن وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ان کی پرائرٹیز سیٹ ہونی چاہیے۔ بس میری اور آپ کی بھی پرائرٹیز سیٹ ہونی چاہیے۔ ہماری بھی پرائرٹیز سیٹ نہیں ہے نا کہ ہم کو زندگی میں ایکچولی کرنا کیا ہے، ہمارا مشن کیا ہے، ہمارا گول کیا ہے، تو یہ چیزوں کی اٹریکشن میں ہم کھو جاتے ہیں۔ اور اللہ ہی وہ بات یہاں پر بتا رہے ہیں کہ عورتوں میں، بیٹوں میں ڈھیروں ڈھیر سونے اور چاندی کے کوئی خاص نشان زدہ گھوڑے، جس کو ہم برانڈڈ بھی لے لیں گے، گاڑیاں نشان زدہ، آج کل تو لوگوں کے پلینز ہوتے ہیں وہ نشان زدہ، یا جو بھی، اور چوپائے، کھیتی یعنی زمیندار جو لوگ ہوتے ہیں، یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ ہو تمہارے پاس کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہے یہ تمہارے پاس دنیا کی زندگی کا سامان، آخرت میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ اور اللہ اس کے پاس بہت بہترین ٹھکانہ ہے، یعنی اللہ کے اصولوں پر چلو گے، اللہ کی بات مانو گے، تمہارا ایم اور مشن اللہ کو راضی کرنا ہوگا، تو وہ تمہارے لیے ایک بہترین ٹھکانہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور ہم دنیا کو بہترین ٹھکانہ سمجھ چکے ہیں کہ یہاں اگر جس چیز کی بھی کمی ہو تو اس کے لیے ہم رونے بہت آتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے کچھ کام نہیں کیا اور نمازیں ہماری چھوٹ گئی ہوں، اللہ کے اصولوں پر نہیں چل رہا ہو تو رونے نہیں آ رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر دنیا کی کسی چیز کی کمی ہو تو بہت رونے آتے ہیں۔ تو اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ میرے اور آپ کے لیے کیا چیز امپورٹنٹ ہے۔ جیسے وہ سورہ اعلیٰ میں جو آیت آتی ہے کہ تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو، والآخرۃ خیر و ابقیٰ، یعنی آخرت زیادہ بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن کی آیتوں سے بتاتے ہیں نا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو، بلکہ آخرت زیادہ بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ تو یہ مجھے اور آپ کو بھی اپنے آپ کے اندر یہ ایمان ڈالنا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے دنیا میں بھی رہنا ہے، میں شوقین بھی ہوں، سب کرنا ہے، لیکن آخرت میرے دماغ میں رہے کہ وہ زیادہ بہتر اور ہمیشگی کی ہے۔ یہاں سے تو مجھے چلے جانا ہے، یہ سب چھوڑ کے بھی تو میں اس کے لیے زیادہ محنت کروں جہاں مجھے ہمیشہ رہنا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر آیت نمبر 15 میں کیا آیا کہ قل، آپ کہہ دیجئے، او انبئکم بخیر من ذالکم، کیا میں خبر دوں تم کو بہتر اس سے، یعنی ان تمام چیزوں سے زیادہ بہتر میں تمہیں خبر دوں کہ کیا چیز ہے۔ للذین اتقوا، وہ لوگ جو اتقوا، وہ کانشیس رہتے ہیں۔ دیکھیں پیچھے والی آیت سے بھی میں نے اور آپ نے یہ لیا کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں غلط نہیں ہیں، لیکن میرے پاس بہترین ٹھکانہ ہے۔ اور یہاں پر اللہ ان لوگوں کی بات کریں جو تقوا، جو کانشیس رہتے ہیں، جو کوشش کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کی، جو جنت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں دنیا سے ہی، یعنی یہ لوگ جو صرف دنیا کے پیچھے پاگل ہیں ان کی بات نہیں کر رہے، لیکن جو ان چیزوں کے ساتھ ساتھ اللہ کی باتوں کو بھی اہمیت دیتے ہیں، اللہ کی رضا کو بھی اہمیت دیتے ہیں، جنت بھی ان کے لیے ایک خاص مشن اور گول ہوتا ہے کہ ہم کو راضی کر کے وہ جنت کو حاصل کرنا ہے۔ اللہ کرے کہ میں ان لوگوں میں سے بن جاؤں، بہت کمی ہے میرے اندر بھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے جو اتقوا، جو کانشیس رہتے ہیں، عند ربہم، ان کے لیے انعامات بتا رہے ہیں، آپ کو موٹیویٹ کر رہے ہیں، مجھے موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ تمہارے لیے دنیا میں تو یہ اٹریکشن ہے، لیکن اس جنت کی طرف تو اٹریکٹیو ہو
جس کے بارے میں اللہ اتنا پیارا بیان دیتے ہیں قرآن میں جگہ جگہ کہ وہ کتنی پیاری جنت ہوگی کہ تجری من تحتها الانہار. ان سب چیزوں سے پیارا ہے نا جو اوپر جس میں اٹریکشن رکھی ہے. ہم کو بھی وہ گھر پسند ہے نا جس کے نیچے سے کوئی نہریں بہتی ہوں. ہم تو یہاں سوئمنگ پول سے ہی خوش ہو جاتے ہیں کہ گھر کے اندر ایک سوئمنگ پول ہے. لیکن اللہ تو بتاتے ہیں کہ اتنا پیارا کوئی جیسے اپن سوات مری وغیرہ چلے جائیں تو وہ جو آبشار پہاڑوں میں سے نکلتا ہے, وہ جو ندی بیچ میں بہتی ہے, اس سے زیادہ خوبصورت کیا سوئمنگ پول لگتا ہے. اللہ تعالی ہم کو اس کی بات کر رہے ہیں کہ اتنا پیارا گھر ملے گا کہ جس کے نیچے یہ پیاری پیاری نہریں ہوں گی تو کیا پیارے باغ ہوں گے, کیا پیارے اونچائی پر گھر ہوں گے. اللہ یہ بتا رہے ہیں نا کہ اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. غور کرو اس کو کہ اتنا پیارا, یہ کوئی بہت برانڈ سے کم کوئی گھر نہیں ہوگا, بڑا برانڈڈ گھر ہوگا. یہ اللہ مجھے اور آپ کو بتا رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اور سب سے بڑی بات کیا ہے اس کے اندر کہ خالدین فیہا, ہمیشہ کوئی نکال نہیں سکتا ہے ادھر سے. دنیا کے گھر سے تو پھر بھی ہم کو نکالا جا سکتا ہے نا, اللہ نہ کرے جو زلزلے آتے ہیں تو لوگوں کو پیارے پیارے گھروں سے بھی نکلنا پڑتا ہے نا دنیا بھر میں بھی. اور یہاں سے بھی کوئی نکال سکتا ہے نا کہ کوئی سیلاب آ جائے, کوئی کیا آ جائے. اب فلسطینیوں کو دیکھ لو کہ بیچارے کہاں کہاں رہتے ہیں اور وہاں بھی ان کو مارا جا رہا ہے. تو ایسا کبھی انہوں نے سوچا ہوگا کہ ہمارے ساتھ یہ ہوگا. اللہ تعالی ہم کو سب کو اس مشکل سے بچائیں. لیکن ہو سکتا ہے نا دنیا میں, لیکن قیامت کے بعد نہیں ہوگا. اللہ بتا رہے ہیں اگر تم اچھے عمل کر کے آئے ہو نا تو تم کو بہترین گھر ملے گا, بہت برانڈڈ گھر ملے گا, اور ہمیشہ رہو گے اس میں, ہمیشہ ہمیشہ. وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ, اور جوڑے ہوں گے پاکیزہ. یہاں اگر تم کو عورتوں کے اندر اٹریکشن دی ہوئی ہے اور مرد اور عورتیں اگر ناجائز تعلقات رکھتے ہیں تو بس جہنم کی آگ ان کو سہنی پڑے گی قیامت کے دن. اور جو اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے, اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کو اتنے پیارے گھر کے ساتھ بہترین پارٹنر بھی نصیب ہوگا جو بہت پاکیزہ ہوگا. اللہ میرے نصیبوں میں کر دیں, آپ کے نصیبوں میں کر دیں. اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یہاں پر کہ رضوان من اللہ, اور رضامندی اللہ سے. دیکھیے ہماری سب سے بڑی خواہش کیا ہے کہ اللہ مجھ سے اور آپ سے راضی ہو جائیں. یہی ہے نا سب سے بڑی خواہش. تو اللہ بتا رہے ہیں کہ جو ڈرے گا, جو کانشیس رہے گا, جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی زندگی کا اس کا ایک مشن ہوگا, جو جنت حاصل کرنے کے لیے اس کا ایک مشن ہوگا. جب مشن ہوگا تو وہ کام بھی ویسے کرے گا نا. تو اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں ملیں گی, اور سب سے بڑھ کر چیز کیا ملے گی کہ اللہ تم سے راضی ہوں گے. سبحان اللہ. اللہ واقعی مجھے ان خوش نصیبوں میں سے کر دیجئے. اور مجھے پتہ ہے کہ جب میں بنوں گی خوش نصیب صرف دعا مانگنے سے نہیں, اللہ تعالیٰ عمل سے بنوں گی. اللہ تعالیٰ مجھ سے عمل کروا لیجئے. واقعی اللہ تعالیٰ میری مدد کر دیجئے کہ میں اپنے آپ کو اٹھاؤں اور ایسے عمل کروں. واللہ بصیر بالعباد, اور اللہ دیکھنے والے ہیں اپنے بندوں کو, سب دیکھ رہے ہیں کہ کس کے اندر کتنی جستجو ہے اللہ کی رضامندی کی, اور کتنی جستجو ہے جنت کی, کتنی اللہ سے اس کو پیار ہے. اللہ سب دیکھنے والے ہیں. اب اللہ ان لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ پھر دعا بھی کرتے تھے. یہ جو جنت کے لیے محنت کرتے تھے ان کی دعائیں بھی ہوتی تھیں کہ الذین یقولون, وہ لوگ جو وہ کہتے ہیں ربنا اننا آمنا, اے ہمارے رب بے شک ہم ایمان لائے ہیں ہم. دیکھیں یہ دعا بھی کس کی قبول ہوگی, جو واقعی ایمان لائے گا. اور ایمان کے اندر کیا چیز پوشیدہ ہے, آمنوا وعملوا الصالحات. ایمان عمل کے بغیر انکمپلیٹ ہے. قرآن میں آپ کو کئی جگہوں پر یہی پیر ملے گا کہ آمنوا وعملوا الصالحات. تو جو قرآن کے مطابق عمل کرے گا, جو ایمان لائے گا, وہی یہ دعا کر سکتا ہے نا. دعائیں رٹنے سے, رٹی ہوئی دعا کرنے سے دعا قبول تو نہیں ہوتی, مطلب ہوتی بھی اگر سمجھ آئے تو, لیکن یہ ان کے دلوں سے نکلی ہوئی دعا تھی. میں نے جو آپ کو پہلے بھی بتائی کہ یہ کوئی رٹی رٹائی دعا نہیں کرتے تھے, لیکن اللہ نے نیک لوگوں کی ہم کو دعا بتائی کہ اتنے فوکس ہوتے تھے آخرت پر, اور اتنے فوکس ہوتے تھے اللہ کی رضا پر, کہ خود ان کے اندر سے یہ دعائیں نکلتی تھی.
مطلب وہ اتنا پیار کرتے تھے اللہ سے اور ان کو اتنا دل چاہتا تھا، تو وہ اتنی پیاری پیاری دعائیں کرتے تھے، اللہ کرے کہ میں اور آپ بھی ایسے ہو جائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو دیکھیں کن لوگوں کی قبول ہوگی، جو کوشش کر رہے ہوں گے، جو ایمان لاتے ہوں گے، جو عمل کرتے ہوں گے، پھر ان کو فکر بھی ہوتی ہوگی، یہ دعا بھی کرتے ہوں گے کہ کیا دعا کرتے تھے کہ فغفر لنا ذنوبنا، بخش دیجئے ہم کو، ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو، وقنا عذاب النار، یعنی فکر کیا ہوتی تھی سب سے پہلی کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیجیے گا۔ یہ نہیں کہ نیک بن کے تھوڑی سی قرآن کی کلاسز اٹینڈ کر کے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے تھے کہ ہم تو بالکل صحیح ہیں۔ یعنی اکثر میں نے یہ ڈسکشن دیکھی ہے کہ وہ کہتے ہیں، لوگ ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں آپس میں، اور کئی جگہوں پر شاید میں بھی ایسی ہوں کہ ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں لوگ کہ ہم تو پھر بھی اچھے ہیں نا، ہم تو پھر بھی ان سے تو بہتر ہیں نا، ہم یہ تو نہیں رکھتے نا۔ تو آپ دیکھو جو فوکس ہوگا نا اپنے گول پر، اللہ کی رضا پر، وہ یہ نہیں بولے گا کہ میں یہ تو کرتا ہوں نا، میں وہ تو کرتا ہوں نا۔ اب جیسے جو ایگزام میں ٹاپر ہوتا ہے نا، وہ کبھی یہ نہیں سوچتا کہ میں نے اتنا پڑھ لیا ہے اب اور نہیں پڑھوں، وہ ہر چیز پہ نظر دوڑاتا ہے اور ہر چیز پڑھتا ہے۔ لیکن جس کو صرف پاسنگ مارکس چاہے ہوتے ہیں نا، وہ کہتا ہے کہ بھئی چلو میں نے یہ پڑھ لیا، اب آئے گا تو دیکھ لوں گا انشاءاللہ۔ تو یہ فرق ہوتا ہے۔ تو میری اور آپ کی کیا طلب ہے، مجھے اور آپ کو کیا دیکھنا ہے کہ میں اور آپ اللہ کی بہترین رضا چاہتے ہیں نا، تو ہم کو فوکس ہونا ہے، کبھی یہ نہیں بولنا کہ میں یوں تو کرتی ہوں نا، ان سے تو بہتر ہوں نا، فلانے سے تو بہتر ہوں نا، ایسے نہیں۔ اور ہمیشہ نیک لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بخشش مانگتے تھے، ان کو فکر ہوتی تھی کہ مجھ سے غلطیاں تو نہیں ہو گئی، اللہ ناراض تو نہیں ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھو فوکس اللہ نے کیا بتایا کہ فغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اور ان کو آگ کے حساب سے بچا لیجئے۔ ان کو بہت ٹینشن ہوتی تھی، اور اللہ فرماتے ہیں یہ کون لوگ تھے، آمنا والے تھے کون؟ کیونکہ دیکھیں قرآن انٹلیکچوئل سے بات کر رہا ہے، عقل والوں سے بات کر رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں یہ انٹلیکچوئل لوگ یہ تھے کون؟ یہ لوگ کہ وہ لوگ جو کہتے تھے صابرین، یہ صبر کرنے والے تھے، یعنی جمے ہوئے تھے اپنے ایمان پر، اللہ کی کتاب پر جمے ہوئے تھے، ہر وقت اس قرآن سے کنیکٹڈ رہتے تھے۔ جیسے کہ ماشاءاللہ آپ لوگ رہتے ہیں کہ ایک دن بھی آپ کو آڈیو نہ ملے تو فوراً آپ لوگوں کے میسیجز آتے ہیں۔ وہ صادقین، اور سچے تھے، سچے تھے، حق کو ماننے والے تھے، جو اللہ کی کتاب سے ان کو نظر آ گیا وہ فوراً مانتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے۔ غلط باتوں میں، جھوٹی باتوں میں جو پھیلائی گئی ہوں اس کو مانتے نہیں تھے، اللہ کی کتاب کے ساتھ چلتے تھے۔ والقانتین، اور صرف یہ نہیں کہ کتاب کو مانتے تھے، فرما بردار تھے، عمل کرنے والے تھے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ ساری چیزیں پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ دیکھیے کہ کون اتقوا ہوتا ہے، کون جو ہے وہ دعا مانگتا ہے، کس کو فکر ہوتی ہے، کس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ بات کر رہے ہیں کہ اس کو جنت ملے گی، ان کو ملے گی جو ان چیزوں کے پیچھے تھے۔ ایک تو ان کو پتہ چل گیا نا کہ جو اٹریکشن کے پیچھے بھاگتے تھے، ایک وہ لوگ تھے جو جمنے والے تھے، ان کے پاس بھی نعمتیں ہوتی ہوں گی لیکن وہ اللہ کی کتاب سے ہٹ کر کوئی کام نہیں کرتے تھے، وہ اللہ کی ہر بات کو ایمان لاتے تھے، اور وہ فرما بردار بھی تھے۔ صرف ایمان لانا مقصود نہیں تھا، وہی آمنوا وعملوا الصالحات آ گیا یہاں پر کہ ایمان بھی لاتے تھے اور عمل بھی کرتے تھے، فرما بردار تھے۔ والمنفقین، یہ منافق نہیں ہے، یہ منفقین خرچ کرتے تھے اپنی جان کو، اپنی ایبیلیٹیز کو، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔ والمستغفرین، اور بخشش مانگتے تھے بالاسحار، یہ دیکھیں یہ ہمیشہ آتا ہے کہ نیک لوگ سحر کے وقت بخشش مانگتے تھے، یعنی اٹھ کر بخشش مانگتے تھے، تہجد میں اٹھتے تھے اور بخشش مانگتے تھے۔ ایک ٹائم ملا آپ کو تو یہ صرف ٹائم فوکس نہیں ہونا ہے، یعنی ان کے جو دن کی شروعات ہوتی تھی وہ بخشش سے ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ آج بخش دیجئے، نیکسٹ ٹائم میں اور فوکس رہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو جو ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں نا کہ روز اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، روز رات کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، تو دیکھیں یہ دن کی شروعات بھی ایسے کرتے تھے کہ ان کو اپنی غلطیاں لگتی تھی، یہ معافی مانگتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آج اس سے بہتر کانشیس رہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ ہوتا ہے، صرف یہ نہیں کہ ہم رات کو اٹھ جائیں اور کچھ قرآن کی بات کر لیں، وہ بھی بہت اچھی بات ہے، اللہ کرے کہ میں اور آپ تہجد گزار بنیں۔ یہ نیک لوگوں کی کوالٹی میں سے ایک کوالٹی تھی کہ وہ اپنی نیند کو مار کر اللہ کے لیے اٹھتے تھے۔ تو میں اور آپ بھی انشاءاللہ اللہ کرے کہ ایسے ہو جائے۔ تو
وہ ان کو فکر ہوتی تھی نا، وہ قرآن کو اسٹڈی کرتے تھے، وہ بخشش مانگتے تھے، ایک پوری تسبیح نہیں ختم کر لیتے تھے، دل کے ساتھ آنکھیں جھکا کر اپنی گناہوں کو یاد کر کر، غلطیوں کو یاد کر کر بخشش مانگتے تھے اور ایک نئے دن کا آغاز کرتے تھے۔ یہ ان کی کوالٹی اللہ بتا رہے ہیں کہ روز ان کو فکر ہوتی تھی قیامت کے دن کی۔ یہ نہیں کہ ہماری طرح کبھی کبھی یاد آتا تھا، وہ ہر وقت یاد رکھتے تھے، ہر وقت فوکس رہتے تھے۔ اللہ نے یہ بات ہم کو ان کے بارے میں بتائی۔ اللہ کرے کہ میرے اور آپ کے اندر بھی یہ کوالٹیز آئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہید اللہ، گواہی دیتے ہیں اللہ، انہ لا الہ الا ہو، اللہ گواہی دیتے ہیں یہ کہ وہ نہیں کوئی معبود سوائے اس اللہ کے۔ اللہ خود بتا رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ سپریم اتھارٹی ہیں، اللہ نے ہی دنیا بنائی اور سب کچھ اللہ نے بنایا۔ وہ میں معطفہ لائیں گے، وہ اور گواہی دیتے ہیں الملائکہ، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ وہ اولو العلم بھی گواہی دیتے ہیں، جو علم والے لوگ ہوتے ہیں نا، جن کی قرآن پر پوری اسٹڈی ہوتی ہے، وہی جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا راسخون فی العلم، وہ والے جو لوگ ہیں، جو آیت نمبر 7 میں آپ نے پڑھا تھا کہ وہ متشابہ کے پیچھے نہیں بھاگتے، وہ اپنی اپنی تعویلات نہیں نکالتے، وہ قرآن پر یقین رکھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں جس کی میں بندگی کروں۔ اب تم کتنے ناموں کے ساتھ بھی کتاب لاؤ، لیکن میں صرف اللہ کی کتاب پر ایمان لاؤں گا اور اسی سے عمل کروں گا، کیونکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مجھے یہ کتاب دے کے گئے تھے۔ وہ سب گواہی دیتے ہیں کہ قائمن، کہ اللہ وہی قائم ہے، وہی ہمیشہ قائم رہنے والے ہیں، وہی قائم ہیں، انہوں نے یہ دنیا سنبھالی ہے، وہی معبود ہیں، وہی سپریم اتھارٹی ہیں، وہی زندہ ہیں، وہی تھامنے والے ہیں بالقسط اور انصاف کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہر کام کرتے ہیں، انصاف پسند ہے۔ جو بھی اللہ کا نیک بندہ ہوگا، دنیا میں اللہ کے لیے محنت کرے گا، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے زندگی گزارے گا، وہ کامیاب ہوگا، اللہ اس کو انصاف دیں گے، اس سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ اسی آیت میں یہ بات کر رہے ہیں کہ لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود سوائے وہ، بے شک اللہ تعالیٰ آپ ہی معبود ہیں۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں العزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ غالب بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں۔ یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں گناہ بھی کر رہا ہوں تو مجھے کوئی نہیں پکڑ رہا۔ اللہ بتا رہے ہیں اللہ غالب بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ حکمت سے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت سے بہتر کسی کی حکمت نہیں ہے۔ تو میں اور آپ جو یہ سمجھتے ہیں نا کہ گنہگاروں کو تو کوئی پکڑ ہی نہیں رہا اور یہ تو بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں، تو آپ دیکھ لو کہ شیطان کو بھی اللہ نے پکڑ کر قید نہیں کیا، اس کو دنیا میں چھوڑ دیا ہے، لیکن اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اس سے بڑی ناراضگی کیا ہوگی کہ اس کو پہلے سے پتہ ہے کہ وہ اس کو جلنا ہے، آگ کے عذاب میں جلنا ہے۔ کیا میں اور آپ بھی ایسی چیزیں چاہتے ہیں؟ تو آپ دیکھ لو کہ اللہ کی اپنی حکمت ہے، اللہ ہی سپریم اتھارٹی ہیں، اور اللہ جو دنیا چلا رہے ہیں بہترین دنیا چلا رہے ہیں، تو اس بات پر ہم کو پورا یقین ہے کہ آخرت بھی اللہ تعالیٰ انصاف کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ انصاف کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔